حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں، تمام حمدیں اور تمام ثنائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس کے کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند کرنے والا اور بے پناہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے، ہر حال میں شکر ادا کرنے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ 17ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، انسان ہے، وہ جن ہے، وہ فرشتہ ہے، وہ جانور ہیں، وہ پرندے ہیں، سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے سارے مریں گے، فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ نہیں موت کسی کو آنی تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کو بار بار اس بات کی تنبیہ کرتی ہے کہ انسان تو نے مرنا ہے، اور موت جو ہے وہ اچانک ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور اس موت کی تیاری بندے کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، تھوڑی کوئی کو کم کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کی معیت میں تھے آپ نے، تو سمندر کے کنارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہادت کی جو انگلی ہے اس کو پانی کے اندر ڈبویا اور پھر نکال دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، میری اس شہادت والی انگلی کو کتنا پانی لگا؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 یا 4 قطرے ہوں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ 3-4 قطرے، اور یہ جو تمہیں سمندر نظر آ رہا ہے، جس کی گہرائی کا بھی علم نہیں ہے، جس کے کنارے کا بھی علم نہیں ہے، فرمایا یہ آخرت کی زندگی ہے۔ اب تمہیں چاہیے کہ تم نے جتنا دنیا میں رہنا ہے اس کی اتنی تیاری کرو، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اس کی اتنی تیاری کرو۔ تو اس حساب سے تو ہماری کوئی تیاری ہے ہی نہیں۔ دنیا کی تیاری بہت زیادہ ہے، مگر جو بہت لمبی اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کی تیاری ہے ہی نہیں، جہاں پہ ہمیں آسائشیں بھی چاہیے، ہمیں آرام بھی چاہیے، اور ہمیں بہت ساری وہاں پر نعمتیں چاہیے، تو ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے۔ اور وہ محنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اتباع کرنا، اور وہ کام کرنا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور ان کاموں سے بچ جانا جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوران گفتگو آپس میں محبت بڑھی، دوستانہ انداز ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسرائیل، جب تو نا میری روح کو قبض کرنے لگے نا تو مجھے کوئی اشارہ کر دینا کہ آپ کا وقت قریب ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام، میں انشاءاللہ ضرور آپ کو اشارہ کر دوں گا۔ کچھ وقت گزرا، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اب روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسرائیل، میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب میری روح کو قبض کرنے آئے تو مجھے ذرا بتلا دیجئے گا۔ تو آپ نے عرض کی، حضور میں نے تو 2-3 دفعہ آپ کو اشارہ کیا کہ میں آپ کی موت آپ کے قریب ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے تو نہیں پتہ چلا، کسی نے مجھے تو نہیں بتایا میری موت کے بارے میں۔ تو آپ نے عرض کی، فرشتے نے عرض کی، حضور یہ اشارہ نہیں تھا تو اور کیا تھا کہ جب انسان کے بال سفید ہونا شروع ہو جائیں، کالے سے سفید شروع ہو جائیں، تو یہ موت کی طرف اشارہ نہیں تو اور کیا ہے۔ جب نظر میں فرق آ جائے، بندے کو دھندلا نظر آنا شروع ہو جائے، تو یہ موت کی طرف اشارہ نہیں تو اور کیا ہے۔ جب بندے کی کمر درد کرنا شروع کر دے، جوڑوں میں درد شروع ہو جائے، یہ موت کی طرف اشارہ نہیں تو اور کیا ہے۔ کیا یہ سارے معاملات آپ کے ساتھ نہیں ہوئے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہوئے۔ تو عرض کی کہ حضور یہی تو اشارہ ہے موت کی طرف، یہی تو اشارہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے اب ہمارے بال تو سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں،
موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ یہ جو بچے ہیں ان کی تو اللہ چاہے تو کسی کو بھی اپنے پاس بلا سکتا ہے، مگر جب بندے کے بال سفید ہونا شروع ہو جائیں پھر اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ معاملہ قریب ہے، قریب ہے، اور اس کی اب تیاری وہ ڈٹ کے کرے، پہلے سے بھی زیادہ کرے۔ اگر پہلے کوئی کمی پیشی تھی، کبھی چھوٹ گئی، کبھی نہ چھوٹی، کبھی کوئی نیکی کی نہ کی، ذکر کیا نہ کیا، مگر جب بندے کے بال سفید ہونا شروع ہو جائیں، وہ اپنے بستر پر آ جائے، تو یہ اشارہ ہے موت کا، کسی بھی وقت وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بندے کو اپنی موت کے بارے میں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اس کی تیاری کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے۔ بیماری کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ جو بیماری ہے یہ بھی موت کی طرف سے پیغام ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزانہ 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی موت عطا فرمائے گا۔ یہ مطلب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ موت کو یاد کرو۔ ایک جگہ پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، بہت سارے کچھ ساتھی آپ کے غلام بلند آواز سے ہنس رہے تھے، تو آپ نے وہاں پر ان کی آوازوں کو سن کر فرمایا کہ ان قریب موت قریب ہے، اور ہنسنے سے زیادہ اپنی موت کی فکر کرو۔ ہنسنا بندے کو غافل کر دیتا ہے، زیادہ ہنسنا، تو لہٰذا آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنی موت کو یاد کرو، اپنی موت کی تیاری کرو، وہ قریب ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اور وہ میں نے آپ کے سامنے واقعہ رکھا، ایک صحابی نے ادھار لے لیا 1 مہینے کا، اور یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے حیران ہوئے اور اس کو بلا کر فرمایا، اے میرے غلام، تجھے اتنی امید ہے کہ تو نے 1 مہینے کا ادھار لے لیا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اتنی بھی امید نہیں ہے کہ میں لقمہ منہ میں رکھوں اس کو چبا پاؤں گا کہ نہیں، مجھے تو اپنی موت اتنی قریب نظر آتی ہے کہ آنکھیں بند کرتا ہوں، یہ امید نہیں رکھتا کہ کھول پاؤں گا کہ نہیں، اور تو نے 1 مہینے کا ادھار لے لیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جو معاملات ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ تھا کہ آپ نے دین کو مکمل کرنا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آپ نے دین کو مکمل کرنا ہے، اور اس میں وقت بھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض بھی کی گئی فرشتے نے کہ آپ کا رب آپ پر سلام بھیجتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب آپ کہیں گے نا تب آپ کی روح کو قبض کیا جائے گا، آپ کی مرضی کے مطابق آپ کی روح کو قبض کیا جائے گا، اگر آپ نہیں چاہیں گے تو آپ کی روح کو قبض نہیں کیا جائے گا۔ مگر یہ تعلیم ہمارے لیے تھی کہ اپنی موت سے لاپرواہی نہیں اچھی، اتنے لاپرواہ نہ ہو جانا کہ تمہیں اپنی موت ہی بھول جائے، اپنی موت ہی بھول جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی شہر میں ایک بہت امیر شخص تھا، بہت زیادہ لائٹ کی بس تھوڑی، تو اس شخص نے ایک اپنی لونڈی رکھی تھی جس سے وہ بڑی محبت کرتا تھا، مالدار بھی بڑا تھا، بڑا اس کے پاس مال و اسباب تھا، بڑا عالی شان محل تھا، خوبصورت لونڈی تھی اس کے پاس، مگر اولاد کی نعمت نہیں تھی اس کے پاس۔ ٹھیک ہے، اب وہ اللہ سے دعائیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک اور صالح اولاد عطا کرے، کوئی بیٹا دے، یعنی کہ دنیا کی ہر شے اس کے پاس موجود ہے، مال بھی ہے، حسن بھی ہے، خوبصورت محل بھی ہے، بیوی بھی ہے، دنیا کی تمام آسائشیں اس کے پاس موجود ہیں، مگر نہیں تو اولاد نہیں ہے۔ اب جو چیز نہیں ہوتی بندہ اس کے لیے بڑا ترستا ہے کہ کاش مجھے اولاد بھی میسر آ جائے۔ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اس کی جو لونڈی تھی وہ حاملہ ہو گئی۔ اب وہ وقت گزرنے کے لیے بھی اس کو وہ دن سال کی طرح لگیں کہ وہ کون سا وقت آئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے دے، حتیٰ کہ انتظار چلتا رہا، اور وہ بھی گھڑیاں ختم ہو گئی 9 مہینے کی، اور جس دن اس کا بیٹا اس دنیا میں آنا تھا اس سے 1 یا 2 گھنٹے پہلے اس کی موت ہو گئی۔ ساری زندگی جس کے لیے اس نے تمنا کی، تڑپتا رہا زیارت کے لیے، دیدار کے لیے کہ یہ نعمت مجھے مل جائے، مجھے بیٹے کی نعمت سے مستفید ہو جاؤں، مگر جب وہ دنیا میں آیا تو وہ اپنے بیٹے کا چہرہ نہ دیکھ سکا، اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ تو موت کا کوئی پتہ نہیں چلتا، موت اچانک بندے کو دبوچ لیتی ہے، بندہ تو بڑی لمبی لمبی فکروں میں رہتا ہے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ اللہ کے بندے اپنی آخرت کی فکر کر کہ موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، عین ممکن ہے کہ قریب ہی ہو، اور جہاں پہ ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اور ایک اور روایت بھی میں نے ایک جگہ پڑھی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ آخرت کی زندگی کتنی لمبی ہے. فرمایا کہ ایک چڑیا آسمان سے آئے، جوں کا دانہ اپنی چونچ میں لے کے زمین پر رکھ کے وہ چلی جائے، 10,000 سال کے بعد دوبارہ پھر وہ آئے، پھر وہ جوں کا دانہ زمین پہ رکھے اور چلی جائے. فرمایا کہ پھر 10,000 سال کے بعد آئے، جوں کا دانہ زمین پہ رکھے اور چلی جائے، حتیٰ کہ وہ اتنی دفعہ آئے کہ پوری زمین جوں کے دانوں سے بھر جائے، آسمانوں تک وہ دانے چھو جائیں. فرمایا پھر بھی وہ زندگی ختم نہیں ہونے والی. اتنی لمبی وہ زندگی ہے آخرت کی، وہ کبھی نہیں ختم ہونے والی. اور اس زندگی کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی ہے. اور یہ جو زندگی ہے، اس کی زندگی کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. اس کے بارے میں فرمایا کہ آپ دیکھتے ہیں نا، وہ پانی کا بلبلا بنتا ہے، یوں پھٹ جاتا ہے، ہوا نکل جاتی ہے اس کی کسی وقت بھی. اسی طرح انسان کی زندگی ہے، اچانک پتہ بھی نہیں چلنا موت واقعہ ہو جانی ہے. اس کی تو ہم تیاری کرتے ہیں بھائی، آخرت کی تیاری کتنی کرتے ہیں، جہاں پہ ہم نے رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. قبر میں رہنا ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار سال رہنا ہے قبر میں. کب قیامت آئے گی؟ پھر جب قیامت آئے گی، قبریں شک ہوں گی، وہاں سے مردوں کو نکالا جائے گا، 50,000 سال وہاں پہ لگیں گے. کوئی اچھے اعمال ہوں گے نا تو قبر بھی اچھی ہوگی، اچھے اعمال ہوں گے تو قیامت کا دن بھی اچھا بندے کے لیے بن جائے گا، سایہ مل جائے گا، حوض کوثر میسر آ جائے گا، سرکار کی شفاعت میسر آ جائے گی. مگر وہ کیسے آئے گی؟ اگر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے لیے پیسے ہوتے ہیں. جنت خریدنی اس کے لیے نیکیاں ہیں، اس کے لیے نماز ہے، اس کے لیے روزہ ہے، اس کے لیے سرکار کی ذات پر درود پاک ہے. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر تو تیاری ٹھیک ہے. اور اگر آپ درود پاک ہی نہیں پڑھتے، نماز ہی نہیں پڑھتے، روزے بھی چھوڑی جا رہے ہیں، کوئی مشقت بھی نہیں کر رہے، جنت کیسے خریدیں گے بھائی؟ جو ہم سے پہلے آئے صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں، انہوں نے محنت نہیں کی کیا؟ انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت نہیں کی؟ ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے محنت کی نہیں کی؟ ہم کیوں نہیں کرتے؟ کوئی بھی چیز خریدنی ہو، پیسے کمانے کے لیے 8-8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، دل کرے نہ کرے کرنی پڑتی، مجبوری ہے. تو جنت کو پانے کے لیے جنت بہت آسان ہے، ایسے مل جائے گی آپ کو. اس کے لیے بھی تیاری ہے، اس کے لیے بھی تیاری ہے. اور اللہ کیسے راضی ہوگا؟ جب اللہ کی مانیں گے تب اللہ راضی ہوگا. جب اپنے دل کی مانیں گے اللہ راضی نہیں ہوگا. دل تو یہی کہتا ہے نا، فجر کے وقت چلا جانا، نماز قضا ہو جاتی ہے، ہم لیٹے رہتے ہیں، نیند آ رہی ہوتی ہے، کھانا کھانا، دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، نماز چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کی نہیں مانتے، اپنے دل کی مانتے ہیں، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو لہٰذا موت کو یاد رکھیں. جو بندہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے پھر وہ اپنی موت کی تیاری بھی کرتا ہے. جو اپنی موت سے غافل ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی تیاری نہیں کرتا. اور فرمایا کہ یہ جو بیماریاں ہیں، جیسے کہ نزلہ زکام ہو گیا، یہ کوئی بیماری نہیں ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندے کو نزلہ زکام ہوتا ہے تو اس سے بندے کو دورہ نہیں پڑے گا. وہ بندہ جس کو نزلہ زکام ہوتا ہے وہ بندہ کبھی پاگل نہیں ہو سکتا، دیوانہ نہیں ہو سکتا. زکام جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں سے بندے کو نجات دیتا ہے. اسی طرح جو چھینک آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. چھینک نہ آئے تو بندہ دماغ کا کینسر بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں. تو لہٰذا اسی طرح خارش اگر بندے کو نہ ہو تو کہتے ہیں کہ بندے کو کوڑ بھی پڑ سکتا ہے. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی. کسی کو خارش ہوتی ہے، نزلہ ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے، یہ تو ہمارے لیے باعث برکت ہے. بخار آتا ہے تو وہ ہمارے گناہوں کو دور کر دیتا ہے. اور فرمایا کہ جو شخص بیماری کی حالت میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، کوئی عیادت کے لیے آیا بندہ، اس نے حال چال پوچھا، بھائی کیسے ہیں آپ؟ آگے خوش ہو کے کہتے ہیں، حالانکہ تکلیف میں، بیماری میں، بخار میں ہے، مگر آپ مسکرا کے کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے بڑا کرم کیا ہوا ہے، کافی بہتر ہوں میں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 فرشتے اللہ تعالیٰ اس بندے کے قریب رکھتا ہے، حالانکہ رب خود سارا کچھ جانتا ہے، اور ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، بتاؤ کہ اس بیماری کی حالت میں میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا یا ناشکری کی؟ تو وہ فرشتے آگے کس سے عرض کریں گے، حالانکہ رب جانتا ہے، وہ عرض کریں گے کہ مالک مولا، اس نے تو تیرا شکر ہی ادا کیا، حالانکہ یہ تکلیف میں تھا، حالانکہ اس کو بیماری تھی، مرض تھا، اس کو تکلیف ہو رہی تھی، مگر اس نے مسکرا کے آنے والوں کو کہا کہ اللہ کا شکر ہے، مالک تیری اس نے حمد و ثنا کی، تیرا شکر ادا کیا. اللہ فرمائے گا فرشتوں میں تم دونوں کو گواہ کر کے کہتا ہوں، اگر یہ اسی بیماری میں مر گیا اس کو شہید کروں گا، شہادت کا مقام دوں گا، اور اگر اسی بیماری سے یہ بچ گیا تو اب جیسی اس کی طبیعت اس سے بہتر اس کو معاف دوں گا. یہ تمہارا اور میرا وعدہ ہے، اللہ فرشتوں سے وعدہ فرما رہا ہے. تو بیماری بندے کے لیے فائدہ مند ہے. جو بیمار ہوتے ہی نہیں ہے ان سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایک صحابی بڑے خوشی خوشی اپنے گھر میں آئے اور اپنی زوجہ کو
سلام کیا، زوجہ نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے پانی پوچھا، کھانا پوچھا، سارا کچھ کھلایا پلایا، تو بڑا خوش ہوا کہ جیسے میں گھر میں آیا ہوں تو میری بیوی نے میری آؤ بھگت اچھی کی ہے۔ کہنے لگا بیگم میں بڑا خوش ہوں، مانگو کیا مانگتی ہو، جو مانگو گی دوں گا۔ تو آگے سے بیوی نے کہا مجھے طلاق چاہیے، مجھے طلاق چاہیے۔ محبت کرنے والا تھا، اپنی بیوی سے پریشان ہو گیا، سرکار کی بارگاہ میں یہ معاملہ چلا کہ یا رسول اللہ میں نے اس طرح وعدہ کر لیا ہے، بیوی نے آگے سے طلاق مانگ لی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی کو میرے پاس بھیجو اور تم بھی ساتھ آؤ۔ اب دونوں میاں بیوی آ رہے ہیں، رستے میں ٹھوکر لگی، شوہر کے اور پاؤں میں سے تھوڑا سا خون نکل آیا، پٹی باندھی، وہاں پر اسی حالت میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی زوجہ سے پوچھا کہ خاتون تم اس سے کیوں طلاق چاہتی ہو، کوئی پریشانی ہے، کوئی یہ حقوق پورے نہیں کرتا؟ اس نے کہا جی میں اس سے بڑی راضی ہوں، یہ میرے سارے حقوق پورے کرتا ہے، مگر میں نے آپ سے یہ سنا تھا کہ جو مومن ہوتا ہے نا اس کو 40 دن کے اندر تکلیف ضرور پہنچتی ہے۔ اس کو آج 40واں دن تھا اور اس کو کوئی تکلیف نہیں آئی، کوئی پریشانی نہیں آئی، تو میں ڈر گئی ہو سکتا ہے میرے شوہر کا رب اس سے ناراض ہو، تو اگر اس سے ناراض ہے تو میں اس سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہوں، کہیں وہ میرے سے بھی ناراض نہ ہو جائے۔ تو مگر جب ہم واپس آ رہے تھے تو اس کے پاؤں کو چوٹ لگی، تو میں سمجھ گئی کہ یقیناً میرا رب میرے شوہر سے راضی ہے، تبھی تو اس کو چوٹ لگی ہے، لہٰذا پہلے میں طلاق چاہتی تھی، اب نہیں چاہتی میں۔ فرعون کے بارے میں آتا ہے 400 سال تک اس کو سر میں درد بھی نہیں ہوا فرعون کو۔ یہ وہ والا معاملہ ہے کہ رسی ڈھیلی ہو جاتی ہے، جو ظالم ہوتا ہے اللہ اس کی رسی کو ڈھیلا کر دیتا ہے، وہ ظلم اور زیادتیاں کرتا ہی چلا جاتا ہے، اور جو مظلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو ڈھیلا نہیں کرتا، جب بھی تکلیف آتی وہ اللہ کا شکر ہی کرتا ہے۔ آپ بستر پر لیٹتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اللہ بڑا یاد آتا ہے۔ اتنی اچھی ہم دعا اپنی نمازوں میں نہیں مانگتے، دل سے جب ہم بستر پر لیٹے ہوتے ہیں تب اچھی مانگتے ہیں دعا، اندر سے آواز آتی ہے اللہ تو نے شفا دینی، مالک تو نے ٹھیک کرنا ہے، یہ تو ڈاکٹر بہانہ ہے، یہ پڑیاں، یہ دعائیاں، یہ سارے بہانے، کرم کرنا ہے تو نے کرنا ہے۔ اور وسیلے مانگ رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی کے، دل سے آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوتے ہیں کہ مالک سے دے دے، شفا دے دے۔ اور جب ہم اچھے بھلے ہوتے ہیں، بیماری نہیں آتی، تکلیف نہیں آتی، نماز بھی پڑھی نہ پڑھی، دعا مانگی، درود پاک پڑھا، جلدی سے ہاتھ منہ پہ پھیرے اور وہ گئے، دعا بھی اچھی طرح سے نہیں مانگتے۔ مطلب بیماری بھی بندے کے لیے فائدہ مند ہے، ایک طرح سے نعمت بن جاتی ہے، وہ رب کا شکر ادا کر لیتا ہے، اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بخار آیا کرتا، آپ کے سر میں درد ہوا کرتا، تو یہ نبیوں والی بیماری، بخار آنا، سر میں درد ہونا۔ مگر جو ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، ان کو ایسی سی بیماریاں لگتی جن کا ڈاکٹر کہتے ہیں ہم نے کبھی یہ سنا ہی بھی نہیں تھا، عجیب و غریب قسم کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، اور پھر ان کا علاج بھی نہیں ہو پاتا، میڈیسن ان کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بغیر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ کو ایک منظر دکھایا گیا، ایک پرندہ آتا ہے اور اس پرندے نے اپنے آپ کو زمین کے ساتھ رگڑا، سخت زمین تھی تو اس کے سارے جو پر تھے وہ گر گئے، اب وہ اندر سے بدنما بد صورت جو تھا وہ پرندہ بن گیا، لا رنگ کا، عجیب سا لگ رہا تھا۔ پھر اس نے کیا کیا، اس پرندے نے اڑ کے جہاں پہ گندا پانی تھا مٹی والا، وہاں پر اپنے آپ کو لت پت کیا اس مٹی سے، تو وہ اور بدنما ہو گیا، بد صورت ہو گیا۔ اب یہ جو معاملہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حواری دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس نے کیا کیا، اس پرندے نے کے ساتھ ہی ایک چشمہ بہ رہا تھا پانی کا، اس پرندے نے اس میں غوطہ لگایا تو پھر وہ چمکدار ہو گیا، وہ میل کچیل ختم ہوگی، مٹی دور ہوگی، اور اس کے پنکھ بھی نکل آئے، وہ پہلے کی طرح خوبصورت ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی مثال دی ہے، یہ جو مومن لوگ ہیں ان کی مثال دی ہے کہ جب مومن گناہ کرتے ہیں تو وہ بدصورت ہو جاتے ہیں، چہرے سے نورانیت ختم ہو جاتی ہے، اور گناہ کرتے ہیں ان کی شکل بدل جاتی ہے، جیسے ہی وہ ذکر کرنا شروع کرتے ہیں، نمازیں پڑھنا شروع کرتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہی نورانیت واپس لے آتا ہے۔ تو فرمایا مومن کی مثال دی گئی، یہ مثال ہے مومن کی۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں، پہلی امتوں کے اوپر یہ معاملہ تھا، گناہ کرتے تھے ان کے چہرے بدل جاتے تھے صبح اٹھتے، مگر اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں مگر ہمارے چہرے نہیں بگڑتے۔ ہاں نورانیت میں فرق آ جاتا ہے، چہرے کے اندر جو خوبصورتی ہے، وہ جو کشش ہے، وہ مائل پڑ جاتی ہے، وہ ماند ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، مگر جیسے ہی بندہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، نمازیں شروع کر دیتا ہے،
نمازی بن جاتا ہے تو پھر چہرے کے اوپر وہ نورانیت آ جاتی ہے، بشاشت آ جاتی ہے، خوبصورتی آ جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو لہٰذا توبہ کرتے رہنا چاہیے، جیسے ہی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جب تک ہم زندہ ہیں توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، جب مر جائیں گے پھر وہ دروازہ ختم ہو جائے گا، اور نہ پھر ہم اپنی نیکیاں بڑھا سکیں گے اور نہ ہی اپنے گناہ جو ہے وہ بخشوا سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی موت کی تیاری کرو۔ حضرت ایاس بن قتادہ رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنی قوم کے سردار تھے، ایک دن آپ نے اپنی داڑھی میں سفید بال دیکھا، اور یہ ایک واقعہ حضرت عمر بن خطاب کا بھی اس طرح ملتا ہے۔ یہ جو سردار تھے انہوں نے اپنی داڑھی میں جب شیشے میں اپنا بال دیکھا کہ سفید آ گیا ہے تو اپنی قوم سے کہنے لگے کہ میں نے اپنی جوانی جو ہے وہ تمہارے نام کی، اپنی پوری جوانی کی جو خدمات تھیں، جو معاملات تھے وہ میں نے اپنی قوم کے سپرد کر دیے، مگر اب میرے بال سفید ہونا شروع ہو گئے، میں اب موت کے قریب شروع ہو گیا ہوں جانا، لہٰذا میں تم سے اجازت طلب کرتا ہوں، اے میری قوم مجھے اجازت دو تاکہ اب میں اپنے رب کی عبادت اچھے سے کر سکوں۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد وہ جو تھے گوشہ نشینی اختیار کی، کمرے میں چلے گئے، اور پھر وہ بہت کم باہر نکلتے تھے، حتیٰ کہ اسی حالت میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ یعنی کہ سفید بال آنا داڑھی کے اندر یہ موت کی نشانی، موت قریب ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ دور حکومت تھا آپ کا، تو ایک شخص آپ کو نصیحت کرنے لگا موت کی طرف، تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص، میں تجھے کہتا ہوں کہ تو روزانہ میرے دربار میں آ کر، بڑے دربار میں مجھے نصیحت کیا کر، مجھے آخرت کی فکر دلایا کر، میں تجھے اس کے پیسے دیا کروں گا۔ وہ شخص آتا روزانہ بڑے دربار میں کہتا کہ اے امیر المومنین ڈر جائیے اپنے رب سے، اور موت قریب ہے، موت کی یاد دلاتا، یہ پیغام دے کے وہ چلا جاتا۔ حضرت عمر بن خطاب اس بندے کا شکریہ ادا کرتے کہ تیرا شکریہ کہ تو مجھے آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے، مہربانی تیری۔ عرصہ گزر گیا، منتھلی اسے پیسے بھی ملتے تھے، وظیفہ بھی ملتا تھا، مگر ایک وقت آیا کہ حضرت عمر بن خطاب بڑے دربار میں حاضر ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، وہ شخص آتا ہے اپنے معمول کے مطابق کہتا ہے کہ امیر المومنین میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ موت قریب ہے، اللہ تعالیٰ کسے ڈر کے رہیے گا۔ آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا اب کل سے نہیں آنا آپ نے۔ بڑا حیران ہوا، حضور کوئی غلطی ہوگی یا آپ کو میری بات بری لگی ہے؟ آپ نے فرمایا بات بری نہیں لگی، نہ ہی غلطی ہوئی ہے، کل رات میں نے شیشے کے اندر جب میں داڑھی میں کنگھی کر رہا تھا تو میں نے اپنا ایک بال سفید دیکھا، ایک یا دو بال سفید، تو آپ نے فرمایا کہ اب جب بھی میں شیشہ دیکھوں گا تو میرے بال جو سفید ہیں وہ مجھے اشارہ کریں گے کہ اب تو بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، اب موت تیرے قریب ہے، تو لہٰذا میں اس کی اب تیاری زیادہ پہلے سے کیا کروں گا، اب آپ کے آنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر بھی اگر کوئی بندہ لمبی امیدیں باندھ لے، بزرگ جو ہیں وہ بڑھاپے کی عمر میں بھی فلمیں ڈرامے نہ چھوڑیں، تسبیح کو نہ پکڑیں، قرآن کو نہ پکڑیں، توبہ ہی نہ کریں، استغفر اللہ نہ کہیں، اپنے رب سے اپنی جوانی کے گناہ بخشوائیں نہ، بڑے افسوس کی بات ہے پھر تو پتہ نہیں انہوں نے کتنی لمبی زندگی جینی ہے۔ یہ تو سبھی کے لیے پیغام ہے، مگر اشارہ تو خاص ان بزرگوں کے لیے نا جو قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے کہ جن کے بال سفید ہو چکے ہیں، اب موت ان کے قریب ہے، اب ان کو دنیا داری سے لگاؤ کم ہونا چاہیے، اب ان کو اپنی آخرت کی زیادہ تیاری کرنی چاہیے۔ پہلے جو ہو گیا، اب تو وہ نمازیں شروع کر دیں، اب تو وہ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں، اب تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی کرنا شروع کر دیں، ذکر کرنا شروع کر دیں، استغفر اللہ کی تسبیح نکالیں۔ اور ہمیں بھی چاہیے، ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم ہر روز کوشش کریں کہ 2 رکعت نماز توبہ کے پڑھیں، صلاۃ توبہ کے پڑھیں، اور اس کا طریقہ کا جس طرح عام نفل پڑھے جاتے ہیں اسی طرح یہ توبہ کے نفل پڑھے جاتے ہیں۔ اور ایک صحابی نے روایت پیش کی ہے کہ کوئی بندہ سجدے کی حالت میں جا کے اپنے رب سے یہ کہے یا رب اغفر لی 3 دفعہ کہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ بخش دیتا ہے۔ سجدے کی حالت میں جائیں اور سجدہ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں کہیں یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، تو حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ اس بندے کی اللہ بخشش فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو موت کا کوئی پتہ نہیں، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، توبہ کیا کریں، کم از کم ایک دن کے اندر ضرور توبہ کر لیا کریں جتنے بھی گناہ کیے ہیں، اور جو نمازیں اگر چھوڑی ان کو قضائی کا سلسلہ شروع کر دیں۔ اگر آپ نے فرض روزے چھوڑے ہیں تو آپ ان کو بھی قضائی ان کی دے سکتے ہیں، سردیوں کے دن ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں، ساتھ روزوں کی قضائی بھی دیں تو اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو سکتا ہے اور وہ خطاؤں کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ تو ابھی وقت ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔